السلام علیکم گائز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی جو 3 ویڈیوز تھیں ان میں ہم لوگوں نے فرسٹ پیراگراف سے لے کر پیراگراف نمبر 8 تک جو تھی وہ ٹرانسلیشن کے جو امپورٹنٹ ورڈز تھے ان کے میننگ وہ سب کچھ جو ہے وہ اس چیز میں کر لیا ہے۔ اب جو ہے ہم لوگ پیراگراف نمبر 9 کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد 10 اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں آج کے لیکچر میں باکس والے جو بلاگس کوسچنز ہوتے ہیں جو ریڈنگ کے دوران آپ کو ایک سائڈ پر بلاگ بنا ہوتا ہے، اس میں جو کوسچن ہوتے ہیں وہ بھی بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور آج ٹرانسلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ان پیراگراف کی طرف بھی ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 9۔ اینڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو دی وے اللہ المائٹی، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے راستے پر چل پڑے۔ ہیڈ چوزن فار مین کائنڈ، جو اللہ قادر متعلق نے انسانوں کے لیے چنا تھا، یعنی جو رستہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی ان کو ہدایت دینے کے لیے سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا، اس کو چنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چل پڑے تھے۔ imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے جس راستے پر چلے اور اس راستے میں جتنے بھی چیلنجز، جتنے بھی مقابلے، برے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے ان سب کا مقابلہ جو تھا وہ بہت ہی بہادری کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن سے ڈرے نہیں، آپ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اپنے قدم یہاں سے پیچھے نہیں لیے، بلکہ بریولی اس سچویشن کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اس کو فیس کیا۔ یہ چیز اتنی ایزی نہیں ہوتی کہ آپ کسی انسان کو جو ایک الگ عقیدے پہ ہے، کسی اور چیز پر، کسی پتھر پر یا کسی بھی چیز پر جس کو وہ اپنا خدا مانتا ہے، یقین کر رہا ہو، اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اتنی جلدی کنونس کر لیں اس بات پر کہ وہ آپ کے چنے ہوئے آپ کے خدا پر ایمان لائے، تو یہ جو ہوتا ہے وہ بہت ٹف کام ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے یا کوئی بھی انسان ہو تو وہ ہار مان جائے، لیکن جو لوگ اللہ کے منتخب کیے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک اسپیشل قسم کا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، ایک صبر دیا ہوتا ہے، جس پہ وہ چلتے ہوئے وہ تمام حالات وہ جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ صبر، تحمل اور خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان نو ٹائم، کچھ ہی وقت میں، ہی ایویلیویٹڈ مین ٹو دی ہائیسٹ پاسبل۔ ایویلیویٹڈ ہوتا ہے کسی جگہ پر پہنچا دینا، دی ہائیسٹ پاسبل، ممکنہ سطح پر۔ پاسبل کے ورڈ سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ ممکن چیز کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ہی عرصہ مطلب ابھی گزرا تھا کہ آپ نے انسان کو ایک ممکنہ سطح پر، پاسبل جو کہ ممکن ہو سکتی تھی، ممکنہ سطح تھی، اس کے اوپر پہنچا دیا، انسان کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ لیول ان دی بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈ ڈومینس، یعنی دنیاوی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، کہ انسان کا اخلاق بھی بہتر کیا، روحانی طور پر بھی انسان کی اصلاح کی، اور معاشرے کے حوالے سے بھی آپ نے ان کو گائیڈنس کی، معاشی لحاظ سے بھی آپ نے ان لوگوں کو بہتر کیا۔ معاشی لحاظ میں آ جاتا ہے، کاروبار کی لین دین ہو جاتی ہے، فیڈرل ڈیلنگ ہو جاتی ہے، تو اس چیز میں بھی آپ نے جو تھا وہ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو جس وقت میں موجود تھے تو آپ گائیڈ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ہی وقت یا کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک ممکنہ اور اعلیٰ سطح پر فائز کر دیا تھا، روحانی طور پر اور معاشی طور پر۔ He was also the divine force behind our conquest۔ conquest ہوتا ہے فتح، جیتنا، کچھ جیت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں عرب کی فتوحات کے طاقت کے پیچھے، یعنی کہ آپ چاہتے تو اس طاقت کا کہ جو آپ نے عرب پہ جو جنگوں میں فتح حاصل کی تھی،
اس کے بدلے میں آپ جو تھے اس وقت میں اپنے دشمنوں پر یا جو لوگ کفار تھے تو آپ جنہوں نے شکست پائی تھی تو آپ کچھ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ، ان کو سزا دے سکتے تھے، قید کر سکتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سے کام تھے جو آپ سر انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کا مس یوز نہیں کیا. which have created an everlasting impression. یعنی جو عرب کی فتوحات تھیں وہ بہت گہرا اثر انہوں نے چھوڑا تھا تاریخ پر، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا تھا، ایور لاسٹنگ، کبھی ختم نہ ہونے والا تھا. آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں. نو ونڈر، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. ہی از دی یونیورسل اکنالجڈ ایٹ دی موسٹ انفلوئنگ فگر ان دی ہسٹری. یعنی کہ انہوں نے، یہ کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات نے انسانی زندگی پر اور تاریخ پر ایک گہرا اور پر اثر انداز جو اثر تھا وہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. ان دی ورڈز آف دی میکل ہارٹ کے الفاظ میں گریٹ ہسٹری، جو کہ ایک عظیم ہسٹرین ہوتا ہے، تاریخ ساز ہونا، تاریخ دان ہونا. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے الفاظ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible، کہ ذمہ دار ہیں فار بوتھ آف دی تھولوجیز آف اسلامز اینڈ اٹس مین انتھیٹیکل مورل پرنسپلز. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ذمہ دار تھے کہ آپ انسان کو اخلاقی اصولوں پر فائز کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. کہ جب ایک انسان ہے اس کے اوپر ایک کام کرنے کی ذمہ داری چھوڑ دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، یہ آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ نے یہ کام جو ہے وہ کروانا ہے. ٹھیک ہے. آگے سے آپ کی جو لوگ ہیں جن سے آپ نے یہ کام کروانا ہے وہ بہت ہی اڑیل، نقصان پہنچانے والے، ٹھیک ہے، اور بات نہ ماننے والے ہوں، تو یہ چیلنج جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی طریق پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، بہت اچھی مثال چھوڑی کہ آپ نے وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، آپ نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ اچیو کیا. بیسیکلی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک کی تبلیغ کے لیے جو سٹیپس اٹھائے تھے ان کی اچیومنٹ کی بات ہو رہی ہے. ان ایڈیشن، مزید یہ کہ ہی پلیڈ صلی اللہ علیہ وسلم a key role in the apostolizing and the new faith in the establish the religion practice. یعنی اس سے مزید بڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں ایک نمایاں یعنی کلیدی پرومیننٹ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم اپنے لاسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. ان فیکٹ as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leaders of all time. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. در حقیقت تو یہ ہے کہ عرب کی جو فتوحات کی پشت پر متحرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں با اثر سیاسی اور رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسا رتبہ دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی مثال دنیا میں نہیں، اور بہت ہی ہائی پوسٹ پہ، بہت ہی عظیم الشان ہوتا ہے، سب سے اونچی پوسٹ ہونا، جس کا مقابلہ جو ہے وہ عام لوگ نہیں کر سکتے. تو اس مرتبے پہ آپ کو جو ہے وہ فائز کیا گیا ہے. عرب کے 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جب ان کے واقعات، ان کی جو وہ فتح کی جو کہانی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو ایک جذبہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ اپنے اندر بھی جگائیں، دین اسلام کی طرف بھی آئیں، اور اگر نبی پاک سے ریلیٹڈ کوئی اسٹوری پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 10 پر. سچ اے تھرو ٹرانسمیشن آف دی مین اینڈ سوسائٹی آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپس فیتھ ان اللہ المائٹی ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اینڈ دی نوبلٹی آف دی کریکٹر. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر متعلق پر پختہ ایمان اور انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے.
Indeed, his life is the perfect model of follow. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے، بہترین نمونہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. ان ریپلائی دی کوشچن اباؤٹ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جب حضرت عائشہ سے کوئی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہی از مورل اینڈ دی کریکٹر، کہ آپ کا جو نمونہ ہے کردار اور آپ کا کردار آر دی امبوڈیمنٹ، وہ ایک باضابطہ نمونہ ہے آف دی ہولی قرآن کا. دی فائنل ورڈ اباؤٹ دی سیویئر آف دی مین کائنڈ گوز ٹو دی ہولی قرآن. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حسن اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے. نوع انسان کی نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں یہ ہیں، نبی شورلی وی ہیو سینٹ یو، کہ ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس، گواہ بنا کر، ایز اے بیئر آف گڈ نیوز، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ایز اے وارنر، ڈرانے والا بنا کر، اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ اللہ بائی ہیز پرمیشن، یعنی اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر، ایز اے لائٹ دی گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی یعنی روشنی دینے والا چراغ جو جل رہا ہوتا ہے اور اس کی شعاؤں سے، جو روشنی سے وہ باقی لوگ جو ہیں وہ ہدایت حاصل کریں، سیدھا رستہ دیکھیں. اس کا بیسک میننگ یہ ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو بلاگس کی طرف. میکسیمم بھی جو ہیں وہ 3 سے 4 کوسچن ہیں بلاگس والے. ٹھیک ہے، وہ ہم جو ہے وہ ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. وہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، میکسیمم ان کوسچنس میں سے بورڈ میں جو ہے وہ کوسچنس آتے ہوتے ہیں. اچھا، یہ پہلے ہم لاسٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی جو ہم نے کیونکہ ریسنٹلی یہ پڑھا تو یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہوگی. وائی ڈیڈ دی پیگن عرب کے جو کافر تھے سینڈ اے ڈیلیگیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بعد وقت بھیجا. کس چیز کے لیے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ اس کا آنسر ہے دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکلس فار دی پرپز آف دی ریٹرسٹنگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرام دی پریچنگ اللہ المائٹی اینڈ دی میسیج. یعنی کہ وہ لوگ، انہوں نے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس اپنا وفد اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ آپ کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کے چچا کو آپ کو منع کر سکے اللہ پاک کی راہ پر چلنے سے، ان کی تبلیغ کرنے سے. کیونکہ وہ لوگ تو ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے چکر میں ہمارا دین نہ تباہ ہو جائے. جیسے لوگ آپ سے متاثر ہو کر، آپ کی زبان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے، کہیں ہمارا دین ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس پیراگراف سے ریلیٹڈ. اور ایک یہ ہے، وٹ واز دی مشن آف دی رسول، ہیز مشن واز ٹو پریچ دی ونس اللہ اینڈ یونٹی آف دی مین. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے جو بھی ہم نے ریسنٹلی پیراگراف پڑھے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کے شارٹ کوسچنس اور باقی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے آپ سے میں خدا حافظ لوں گی. ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیو سبجیکٹ کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.